ذرا سوچئے، ایک ایسا جہاز جسے دنیا نے ناقابل غرق قرار دے دیا ہو، وہ اپنے پہلے ہی سفر میں سمندر کی گہرائیوں میں کیسے غائب ہو سکتا ہے؟ آج ہم محض ایک تاریخی کہانی نہیں سن رہے، بلکہ ہم ایک ایسا تفصیلی پوسٹ مارٹم کرنے جا رہے ہیں جو ہمیں بتائے گا کہ کس طرح ایک بہترین اور جدید ترین نظام بھی مکمل طور پر ناکام ہو سکتا ہے۔ ٹائٹینک کا ڈوبنا صرف ایک حادثہ نہیں تھا، بلکہ یہ سسٹمک فیلئر یعنی منظم ناکامی کی ایک کلاسک مثال ہے۔ تو چلیے ان حقائق کی گہرائی میں چلتے ہیں جنہوں نے اس دیوہیکل جہاز کو ہمیشہ کے لیے غرق کر دیا۔ اس واقعے کی تہہ تک پہنچنے کے لیے ہم آج کے اس تجزیے کو 6 حصوں میں بانٹ رہے ہیں۔ تیرتا ہوا محل، ناقابل غرق ہونے کا مفروضہ، جان لیوا ٹکراؤ، مایوس کن انخلا، غلطیوں کا تسلسل اور آخر میں اس کی باقیات اور اسباب۔ پہلا حصہ، تیرتا ہوا محل۔ ہم اپنی بات کا آغاز اس جہاز کی ابتدائی شان و شوکت اور اس کے دردناک انجام کے درمیان موجود فرق کو سمجھنے سے کریں گے۔ ذرا اس جہاز کے اسکیل اور بناوٹ کا تصور کریں۔ اس کا حجم واقعی انسانی تصور سے باہر تھا۔ یہ محض سفر کرنے کی ایک سواری نہیں تھی، بلکہ سمندروں پر تیرنے والی ایک چھوٹی سی اور انتہائی پیچیدہ دنیا تھی جسے بڑی باریک بینی سے تیار کیا گیا تھا۔ اور اسے بنانے کی قیمت $7.5 ملین، اور اگر آج کی مہنگائی کے حساب سے اس کا اندازہ لگایا جائے تو یہ رقم $400 ملین سے بھی زیادہ بنتی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا فائنینشیل رسک تھا، جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اس پروجیکٹ پر کتنی بھاری سرمایہ کاری کی گئی تھی۔ یہ واقعی ایک تیرتا ہوا شاہکار تھا، 269 میٹر لمبا اور 53 میٹر اونچا۔ ذرا سوچیں، 21.5 ناٹ کی رفتار سے چلنے والے اس جہاز میں گرم پانی کا سوئمنگ پول، ترکی حمام، اسکواش کورٹس اور 4 شاندار ریسٹوران موجود تھے۔ یہاں تک کہ اس کی سیڑھیاں بھی شیشے اور لکڑی کا شاہکار تھیں۔ لیکن ان سب چیزوں سے ایک بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ اس کی تعمیر میں احتیاط اور حفاظت سے زیادہ آرام اور آسائش کو ترجیح دی گئی تھی۔ دوسرا حصہ، ناقابل غرق ہونے کا مفروضہ۔ اب ذرا اس انجینئرنگ کے غرور کی بات کرتے ہیں جس نے اس جہاز پر ایک ایسا لیبل لگایا جو بعد میں بھیانک حد تک جھوٹا ثابت ہوا۔ یہاں واٹر ٹائٹ کمپارٹمنٹس یعنی پانی کو روکنے والے خانوں کا کانسیپٹ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جہاز کے نچلے حصے کو 16 الگ الگ حصوں میں بانٹا گیا تھا جنہیں سیل کیا جا سکتا تھا۔ مقصد یہ تھا کہ اگر کسی حصے میں پانی بھر جائے تو اسے وہیں روکا جا سکے، اور یہی وہ سوچ تھی جو آگے چل کر اس جہاز کی سب سے مہلک خامی ثابت ہوئی۔ اس دہرے پیندے والی ساخت کی ریاضی بڑی دلچسپ ہے۔ ڈیزائن ایسا تھا کہ اگر اس کے 4 خانوں میں پانی بھر بھی جائے تو وہ محفوظ طریقے سے تیرتا رہے گا، بس یہی وہ لمٹ تھی۔ لیکن اگر 4 سے زیادہ خانے ٹوٹ گئے تو پھر اس کا ڈوبنا 100% یقینی تھا۔ تیسرا حصہ، جان لیوا ٹکراؤ۔ اب ہم تھیری سے نکل کر کھلے سمندر کی اس حقیقت کی طرف چلتے ہیں جہاں بچنے کا وقت تیزی سے ختم ہو رہا تھا۔ ذرا اس منظر کو ذہن میں لائیں۔ ایک طرف 1.5 ملین ٹن وزنی ایک فٹ بال گراؤنڈ جتنا بڑا برف کا پہاڑ تھا، اور دوسری طرف انسان کی بنائی ہوئی لوہے کی ایک کمزور ساخت۔ چاند کے بغیر وہ ایک اندھیری رات تھی اور درجہ حرارت نقطہ انجماد سے بھی نیچے۔ اور سب سے حیران کن بات، اس ٹکراؤ سے پہلے برفانی تودوں کی 7 مختلف وارننگز کو مکمل طور پر اگنور کر دیا گیا تھا۔ اب دیکھتے ہیں کہ محض 60 سیکنڈز میں ٹینشن اپنے عروج پر کیسے پہنچی۔ رات 11:39 پر خطرے کی 3 گھنٹیاں بجائیں گئیں۔ اگلی چند سیکنڈز میں شدید پینک میں جہاز کو موڑنے کی کوشش ہوئی، لیکن سمت کی ایک غلط فہمی نے سب کچھ بگاڑ دیا۔ اور پھر ٹھیک 11:40 پر جہاز کا اگلا دایاں حصہ اس خوفناک آئس برگ سے ٹکرا گیا، اور یہیں پر وہ سارا غرور ٹوٹ گیا۔ یہ محض 10 سیکنڈ کی ایک رگڑ تھی، لیکن اس نے جہاز کے دوہرے پیندے کو مکمل بائی پاس کر دیا اور ایک ساتھ 6 خانوں میں شگاف ڈال دیا۔ وہ جو 4 خانوں کی سیفٹی لمٹ تھی نا، وہ اسی لمحے ختم ہو گئی، اور جہاز کا کبھی نہ ڈوبنے کا دعویٰ ریت کی دیوار ثابت ہوا۔ چوتھا حصہ، ایک مایوس کن انخلا۔ ٹکراؤ کے فوراً بعد کے مناظر، جہاں سیفٹی پروٹوکولز کی کمی مسافروں کے لیے ایک بھیانک خواب بن گئی۔ اب یہاں ایک انتہائی تشویشناک حقیقت سامنے آتی ہے۔ جہاز پر کل 2200 لوگ سوار تھے، لیکن ان کے لیے موجود لائف بوٹس میں صرف 1200 افراد کے بیٹھنے کی گنجائش تھی۔
اس کی سیدھی سی وجہ کمپنی کا یہ تکبر تھا کہ بھئی جہاز تو ڈوب ہی نہیں سکتا، تو زیادہ لائف بوٹس رکھ کر جگہ کیوں گھیری جائے؟ اس سے بھی بڑی نااہلی یہ ہوئی کہ شدید افراتفری اور گھبراہٹ میں جو سب سے پہلی لائف بوٹ اتاری گئی اس میں 65 افراد کے بیٹھنے کی گنجائش تھی، لیکن اسے صرف 28 لوگوں کے ساتھ روانہ کر دیا گیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ رات 2:05 پر جب آخری بوٹ اتاری گئی تو 1500 لوگ اسی ڈوبتے ہوئے جہاز پر بے یار و مددگار کھڑے تھے۔ اور اس المیے کی سب سے تکلیف دہ بات تو یہ ہے کہ ایس کیلیفورنین نامی ایک اور جہاز وہاں سے محض 37 کلومیٹر دور تھا، لیکن ان کے عملے نے اپنا ریڈیو بند کر رکھا تھا اور ٹائٹینک کی طرف سے چلائے جانے والے ڈسٹریس فلیئرز کو انہوں نے کسی امیروں کی پارٹی کی آتش بازی سمجھ لیا، ایک چھوٹی سی بیرونی غفلت جس کی قیمت بے شمار جانوں نے چکائی۔ رات 2:20 تک جہاز کے حتمی اور ظالمانہ لمحات شروع ہو چکے تھے۔ پانی کا دباؤ اس قدر بڑھا کہ جہاز 45 ڈگری کے زاویے پر 2 ٹکڑوں میں ٹوٹ گیا۔ متاثرین -2 ڈگری کے یکبستہ پانی میں گر گئے۔ ایسے پانی میں ڈوبنے کی باری تو بعد میں آتی ہے، انسان محض چند منٹوں کے اندر ہائپوتھرمیا کا شکار ہو کر جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ 5واں حصہ، غلطیوں کا تسلسل۔ اب ہم ان تمام بکھرے ہوئے حقائق کو ایک ساتھ ملا کر دیکھتے ہیں کہ آخر ایسا ہوا کیوں۔ تو جناب، یہ کوئی سنگل حادثہ نہیں تھا، یہ 4 الگ الگ ناکامیوں کا مجموعہ تھا۔ پہلا، کارپوریٹ پریشر، جس کے تحت سفر ہر حال میں 6 دن میں مکمل کرنے پر زور تھا۔ دوسرا، انسانی غلطی، جہاں سمت بدلنے میں کوتاہی ہوئی۔ تیسرا، غرور، جس نے 7 برفانی وارننگز کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا۔ اور چوتھا، قریب ترین جہاز کی غفلت۔ یہ سب ثابت کرتا ہے کہ یہ ایک مکمل سسٹمیٹک کلیپس تھا۔ اس پوری تباہی کو آپ سوئس چیز ماڈل سے بخوبی سمجھ سکتے ہیں۔ یہ چاروں الگ الگ غلطیاں، یعنی لالچ، کوتاہی، تکبر اور غفلت، بالکل ایک سیدھ میں آ گئیں۔ اگر ان میں سے ایک چیز بھی نہ ہوتی، کوئی ایک وارننگ مان لی جاتی یا وہ ریڈیو آن ہوتا، تو شاید یہ المیہ رونما ہی نہ ہوتا۔ چھٹا اور آخری حصہ، باقیات اور اسباق۔ اس واقعے کے بعد دنیا نے کیا بدلا اور اس ملبے کا اب کیا حال ہے؟ اس سانحے نے دنیا کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ 1914 میں انٹرنیشنل آئس پیٹرول بنا اور سولاس نامی معاہدہ ہوا جس نے لائف بوٹس لازمی کر دیں۔ دہائیوں بعد 1985 میں رابرٹ بیلارڈ نے 3.8 کلومیٹر کی گہرائی میں اس کا ملبہ دریافت کیا، لیکن یہ ملبہ بھی اب ہمیشہ نہیں رہے گا۔ سمندری بیکٹیریا اس ڈھانچے کو اتنی تیزی سے کھا رہے ہیں کہ اندازہ ہے 2030 تک ٹائٹینک کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ اب ذرا آج کے دور میں آ جائیں۔ 2012 میں ایک آسٹریلیاوی ارب پتی کلائیو پالمر نے بالکل اوریجنل جیسی کاپی ٹائٹینک 2 بنانے کا اعلان کیا۔ اگرچہ یہ پروجیکٹ رکا ہوا ہے، لیکن یہ ثابت کرتا ہے کہ اس جہاز کی کشش اور اس سے جڑا تجسس آج بھی ہمارے ذہنوں پر سوار ہے، جو شاید ایک خطرناک حد تک ہے۔ ہم اپنے اس تجزیے کا اختتام اس بڑے سوال کے ساتھ کرتے ہیں، کیا قدرت کی بے پناہ طاقت کے سامنے انسان کا اپنی ٹیکنالوجی پر یہ بے جا غرور ہی اس کی سب سے بڑی خامی نہیں ہے؟ تاریخ تو یہی بتاتی ہے کہ جب بھی ہم نے اپنی انجینئرنگ کو فطرت پر فوقیت دی، نتائج تباہ کن نکلے۔ تو کیا ہم نے واقعی یہ سبق سیکھ لیا ہے، یا ہم اب بھی کسی نئے المیے کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گا۔